جانچنا ہے، جب جانچتا ہے، جب پرکھتا ہے، ربہ کون؟ اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کیا دیتا ہے؟ عزت کی تفسیر کیجئے، وَنَعْمَ وہ تفسیر یہاں گئی ہے، یعنی اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کو خوشحال کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، اور رزق اس کا بڑھا دیتا ہے، اس کی تجارت میں اس کو نفع آتا ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، افسر بن جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اس پہ دنیا کا کوئی انعام کرتا ہوں، اس کا رزق فراخ کر دیتا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ غرور سے کہتا ہے، افتخاراً، افتخار میں نا فخر کر دے آدھا، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ میرے رب میری عزت کی تھی، لوگوں کے اندر غرور کرتا ہے، اور آدم میں اس نے لے کاس جی، اے میری کمائی ہے، میں بڑی محنت کی تھی جی، میں دن رات خون پسینے دی، کمائی کی ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، یہ جو میری محنت کا صلہ ہے، میری محنت، پھر کہتا ہے میری محنت کا صلہ ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے اوپر کرم کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ میں بھی کس کا؟ میرا مال بھی کس کا؟ اور یہ سب کچھ کس کا؟ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اور شکر ادا کرنا چاہیے کس ذات کا؟ کہ اللہ تیرا مال ہے، میرا مال نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے جب اللہ پاک فرماتے ہیں میں خوشحال کرتا ہوں، میں مالدار کرتا ہوں، میں اس کی تجارت میں اس کو نفع دیتا ہوں، تو خوش ہوتا پھرتا ہے، لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے۔ لیکن جب اسی انسان کو میں آزماتا ہوں، مال لے کے، تجارت میں گھاٹا دے کے، نقصان دے کے، صحت لے کے، بیماری بھیج کے، اولاد لے کے، جب میں اس کو آزماتا ہوں نا، اس کی تجارت میں کیا آ گیا؟ نقصان آ گیا، اس کے مال میں نقصان آ گیا، اس کی جان میں کوئی صحت تھی، بیماری آ گئی، سکھ تھے اور دکھ آ گئے، تو اب یہ ناشکر انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ میرے رب منو ذلیل کر چھوڑیا، پھر ناشکری کے کلمات نکالتا ہے، پھر اللہ پاک کی طرف یہ ان باتوں کی نسبت کرتا ہے، اللہ مجھے یہ کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا جی، تو پھر ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تجھے بیماری لگ گئی ہے، نعمت دوں تو شکر ادا کرنا چاہیے، تو غرور کرنے لگ گیا، اور جب نعمت میں نے لے لیا، بیماری بھیج دی ہے، دکھ آ گیا، مصیبت آ گیا، اور تیرے کاروبار میں کیا ہے؟ نقصان آ گیا، تو اب تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ لیکن تو نے صبر نہیں کیا، الٹا وویلا شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی، رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور رب کی طرف غلط نسبتیں کرنے کا شروع کر دی۔ اللہ پاک میں تجھے میں بتاتا ہوں کہ تجھے نقصان کیوں ہوا، یہ مرض ہے، یہ انسان کی اللہ نے مرض ذکر کی ہے کہ مالدار کر دوں تو غرور کرنے لگ جاتے ہیں، غریب کروں تو شکوہ کرنے لگ جاتا ہے، شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بیماری لگ گئی ہے، تجھے بیماری لگی کیوں ہے؟ سبب مرض کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے اندر 4 اسباب تھے، کتنے؟ 4، جس کی وجہ سے یہ بیماری لگی تجھے۔ سب سے پہلی بیماری کا سبب یہ بنا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو یتیموں کی عزت نہیں کرتا تھا، یتیموں کی عزت آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بہتر گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ یا بچی پرورش پا رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو۔ سب سے بہترین گھر
جس گھر میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو اور کیا پا رہی ہو اور اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہو، اور اگر تو اچھا سلوک کرے گا، آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے دنیا کے اندر کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کیا کیا، کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں یا ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے ایسے اشارہ کر کے صحابہ کو بتایا ہے کہ میرے ساتھ یتیم کی کفالت تو ٹھیک کر، اس کا حق ادا کر، اس کا حق چھین، اس کا مال غصب نہ کر۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن تجھے میں اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے۔ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا جو یتیم بچے کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دے، کیا رکھ دے جی، شفقت کا ہاتھ رکھ دے، تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ پاک ہر بال کے بدلے تجھے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور لیکن اللہ نے فرمایا تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، تم یتیموں کا مال کھا جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو، حق کھاتے ہو، یتیموں کو دھکے دیتے ہو، یتیموں کو رسوا کرتے ہو۔ اور انسانوں میں یتیم کون ہے جی؟ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی ماں مر جائے۔ انسانوں میں یتیم کون ہے؟ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اور جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی ماں فوت ہو جائے، دنیا سے چلی جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بیماری لگنے کا پہلا سبب کیا ہے؟ کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے، یہ واقعہ میں نے بڑی دفعہ سنایا آپ کو، پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے، میلے کچیلے کپڑے، پاؤں میں جوتے نہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ باقی بچے ہیں ان کے اچھے کپڑے ہیں، وہ کھیل کود رہے میدان میں، یہ بچہ سائڈ پہ کھڑا ہے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے، اس بچے کے پوچھا بیٹا آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، آج ہماری عید ہے، لیکن تیرے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم کبھی پوچھ لیا کرو، آپ بھی اپنے آس پاس دیکھا کرو یتیم بچوں کو، یتیم بچوں کو، بچیوں کو دیکھا کرو۔ اللہ پاک آپ کو کبھی یہ یاد رکھنا مال میں گھاٹا نہیں دے گا جو یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، جو یتیم بچوں کی کفایت کرتا ہے، جو دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور آپ کے میرے آقا نے اس سے کیا پوچھا کہ تیرے کپڑے پرانے کیوں ہیں، تیرے پاؤں میں جوتی کیوں نہیں، تو افسردہ کیوں ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو اس بچے نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں یتیم ہوں، میں کیا ہوں، میرا والد نہیں ہے، میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید بھول گئی، نماز بھول گئی۔ آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے گئے اپنے، اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی میری امت کی روحانی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا جلدی آ عائشہ، جلدی آ عائشہ، تو کہتی تھی اللہ نے تینو پتر کوئی نہیں دیتا، آ اللہ تینو پتر دے چھوڑیا۔ اور آپ نے اس بچے کو فرمایا بیٹا خوش ہو جا، آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ اور کتنا خوش نصیب وہ بچہ ہے۔ تو آپ نے عائشہ کو فرمایا اے عائشہ جلدی آ، اس کو غسل کروا، اس کو غسل۔ پھر بیٹی فاطمہ کو کہا میری بیٹی فاطمہ جلدی جا، جلدی جا، میرے نواسوں کا جوڑا لا۔
میرے نواسوں کا ہاں کپڑے لے کے آ، ہیں کپڑے پہنائے، ہیں اس کو نہلایا، غسل کروایا اور اس کو کپڑے پہنائے، اس کو جوتی دی، اور جوتی بھی کن کی، ہائے 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 کتنا خوش نصیب وہ بچہ تھا، یہ ہے اکرام یتیم کا، یہ ہے عزت کرنی۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اس بچے کو تیار کروایا، پھر اس بچے سے پوچھا میرے بیٹا بتا، جب تیرا ابو زندہ تھا اور تو عید کی نماز کے لیے جاتا تھا، آتا تھا، تو اس وقت کس حالت میں ہوتا تھا؟ باپ کی انگلی پکڑ کے آتا تھا یا باپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے آتا تھا؟ بچے ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، بچے جھوٹ نہیں بولتے بالکل۔ آج اگر بچہ چھوٹا ہمارا جھوٹ بول رہا ہے تو باپ کو دیکھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم سکھا رہے ہیں۔ باپ سارا دن جو جھوٹ بولتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی جھوٹ، کاروبار میں بیٹھ کے باہر دکانوں میں بھی جھوٹ، جو موبائل کے اوپر فون آ گیا بچے کے سامنے، بیٹے کے سامنے وہ کہہ رہا ہے جی میں سرگودے میں نہیں ہوں، میں لاہور ہوں، یا بچے کو کہہ رہا ہے باہر دستک ہوئی ہے کوئی ملنے آیا، اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے جا بتا دے ابو گھر میں نہیں۔ جب بچوں کو جھوٹ خود سکھلانا ہے تو کل بچے نے بھی جھوٹ بولنا ہے یا کوئی نہیں، ورنہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، تو بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا اے بیٹا بتا، جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا تو کیسے جاتا تھا باپ کے ساتھ، انگلی پکڑ کے یا کندھوں میں بیٹھ؟ اس بچے نے جواب دیا، عرض کی حضور میں تو اپنے باپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے، آئے ہائے قربان جاؤں آمنہ کے لال کی عاجزی پہ قربان جاؤں، بیٹھ گیا نیچے اور فرمایا آ جا میرے کندھوں پہ سوار ہو جا، میرے کندھوں پہ۔ ایسے نہیں کہا کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ایسا تیری ماں ہے، کر کے بھی دکھایا، عمل کر کے بھی دکھایا، اعلیٰ جوڑا پہنایا، اعلیٰ جوتا دیا، پھر کندھوں پہ اٹھا کے آمنہ کا لال اسے مسجد میں لایا، تو بڑی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے اندر تمہارے مال میں گھاٹے آنے کا پہلا سبب، تجھے بیماری آنے کا پہلا سبب کیا ہے کہ تم یتیموں کی عزت، یتیموں کی عزت۔ تو آج کے بعد جن لوگوں کے گھروں میں یتیم پرورش پا رہے ہیں، کون پرورش پا رہے ہیں جی؟ سارے بولو، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھ آج اگر تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کل تیرے بچے بھی یتیم ہونے، کل تیرے بچے تے بھی یہ وقت آنا ہے۔ اگر تو یتیموں کی عزت کرے گا، کل تیرے بچوں کی بھی یہ معاشرہ عزت کرے گا۔ اگر تو نے یتیموں کا مال کھانا ہے، اگر تو نے یتیموں کا مال، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بندہ یتیم کا مال کھاتا ہے گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہا ہے، جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یتیم کے مال سے محفوظ فرمائے جی۔ تو اللہ پاک نے پہلا سبب ذکر کیا، بیماری لگنے کا پہلا سبب کیا ہے کہ یتیموں کی تم عزت، یتیموں کی تم عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مساکین کے کھانوں پر لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ لوگوں کو یہ یاد رکھیں اگر اللہ بادشاہ بنا سکتا ہے نا تو اللہ فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ انجھے ایک واقعہ ہے، ایک بندہ نا کھانا کھان لگا، مالدار ہے بڑا خوشحال، دستک کوئی دروازے تو وہ بندہ باہر نکل کے نا تو اس فقیر نے چھڑکیا، ڈانٹیا، دیتی بھی کائی شاہ نہیں تے ڈانٹیا اس نے، جو منہ چاندے اس کا دیا۔ دولت دا غرور آئی نا، گھمانڈ آئی، امیر لوگن بڑا ہے گھمانڈ ہوندہ ہے، خدا دا کرنا انجو ہے جی میں انہوں جھڑکیا نا تے ڈانٹیا تے کائی شاہ دیتی بھی کوئی نہ تے وقت ہویا کہ
اللہ پاک ادھے دن پیچھے دی طرح گنتی لا دیتی ہے، رویس گئے لوا چھوڑیا، ماری گھاٹے آ لگ، اتنا گھاٹا آیا کہ 2 وقت دی روٹی دا محتاج ہو گیا۔ پھر بیوی آکھا بھئی کرما لیا، تیرے کو اپنا پیٹ نہیں پلدا پیا، من تو کہ پالنا، منوی طلاق دے دے، منوی طلاق دے دیتی۔ پھر اے بیوی عدت گزارن تو بعد اگے نکاح کر لیا، کیا کر لیا جی؟ اگے نکاح کیتا، او بندہ بھی مالدار آئی، او بندہ بھی مالدار آئی، تو انجے اپنی شور دنال بہ کے روٹی پہ کھاندی، تو وقت دستا کوئی کیا ہوئی سوالی آئی منگن والا، تو اے جوڑا دوسرا شور آئی جس نے ہون شادی، ایسا کیا اسی باہر دی کھا لساں، اے 4 روٹی اے کھانا چاہ پہلے باہر دے کیا، پہلے کس نے دے کیا؟ باہر دے کیا۔ سوالی محتاج وہ اٹھی بچاری روٹی لئی باہر گئی، دے کے جس لے واپس آئی نا تو شور کے ویدہ ادھی اکھا چ آنسو، بیوی روندی پئی، بیوی رو رہی، اس شور نے آکھیا کرما لی کیوں روندی، وہ چنگا کام کیتا ہی نا، اسی اللہ واسطہ صدقہ ہی دیتا نا، تو رومن دی گالتا اسے تو شکر ادا کر، الحمدللہ اللہ توفیق دیتی ہے کہ اسی دیتا ہے۔ اس آکھیا میں صدقہ دین دی وجہ تو نہ روندی پئی، تو بات تو کیوں روندی پئی بھئی؟ میں روندی اس تو پئیاں کہ جنہوں میں روٹی دین گئی ہیں نا باہر، جڑا سوالی ہے وہ میرا پہلا جڑا آئی، میرا پہلا شور آئی۔ جدو اے گال کی اس واقعہ سنایا کہ ایسا میاں بیوی انجے روٹی کھاندے بیٹھے کہ ایک سوالی آیا تو میرے شور باہر جا کے وہ بستی کی تھی، گانا گونا کڑیاں تو دیتی بھی کہا شاید کوئی نہیں، تو بجا چھوڑیا۔ جدو اے گلاں اس کی تھی نا تو اے جڑا دوسرا شور آئی نا اے بھی رومن لگ گیا۔ اس سے کہا کرما لیا تو کیوں رومن لگ گیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جس فقیر نے اس دھکے دیتی ہے نا وہ فقیر میں اس تو بعد منو اللہ اتنا دیتا کہ آج میں مالدار ہوں اور تو بھی میرے پاس آ گئی ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھ کہ اللہ بادشاہ بنا سکتا ہے نا تو اللہ فقیر بھی بنا سکتا ہے، وہ فقیر بھی اللہ تن دولت دے سکتا ہے نا، دولت دے کے بھی ازمانہ ہے تو دولت، صحت دے کے بھی ازمانہ ہے تو صحت، اولاد دے کے بھی ازمانہ ہے تو اولاد، لیکن انسان نو اللہ ویدہ کریندا کہ وے اے انسان میرے نال کی کردا ہے، تو اللہ پاک فرمایا دعا سبب بیماری دا کہ وے کہ تسی مسکین دے کھانا تے لوگاں ترغیب کوئی نہیں دے دے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ 2 سبب کل ذکر کر سن، 2 آج ہو گئے اور 2 کل، کہ اے بیماری لگن دے 4 سبب بن، اے انسان نہ شکرہ کیوں بندا؟ اس واسطے کہ دے 4 بیماریاں 4 سبب بن۔ پہلا سبب کہ یتیمہ دی عزت نہیں کر، دوسرا مسکینہ نو کھانا، تو اللہ کے دعا کرو اللہ ذوالجلال تونو منو یتیمہ دے نال اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مسکیناں کھانا کھلاون دی توفیق عطا فرمائے، اور کھلا کے دیکھو انشاءاللہ اللہ تیرے کاروباری برکت پیسی، تیرے مال وچ برکت پیسی۔ اللہ کے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔